کا سیکشن کہتا ہے کہ وہ گورے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیں اسی دنیا میں یہ دونوں یہی مانتے ہیں، کیونکہ باقی کی جگہوں کے اوپر سائنس سمجھ آتی ہے ان کو، یہاں پہ یہ والی سائنس سمجھ نہیں آئے گی، سائنس کا مطالعہ ہے نہیں نا ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، اور سائنس کا مطالعہ نہ بھی ہوتا نا تو صحابہ کا مطالعہ بہت کم ہے ان کا، کیونکہ ایک میں آپ کو اس کا ایک انسٹرومنٹ دیتا ہوں سب کو یہاں پہ پتہ چل جانا چاہیے۔ حضرت کعب بن احبار نے کہا، کعب بن احبار لیٹر صحابی ہیں، حضرت معاویہ کے دور میں، ہی واز ان سائڈ مدینہ، ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی منع بھی کیا تھا یہ والی باتیں نہ کیا، انہوں نے کیا باتیں کرتے ہوتے وہ دجال کی نا انٹرپریٹیشن کر دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ذوالقرنین ہے نا وہ سریا پہ جا کے اپنا گھوڑا باندھ کے آ گیا تھا، سریا اس ستارے کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ستارے پہ گیا تھا، یہاں سے ٹریول کر کے باہر چلا گیا تھا، اور وہاں پہ اس نے لڑائیاں جو بھی کی تھیں، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کی دیوار بنائی تھی، اور وہیں پہ گھوڑا باندھ کے خود واپس آ گیا تھا، گھوڑے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس کو، ٹھیک ہے، یہ غور سے سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ۔ اب میں جس بھی بندے سے بات کرتا ہوں، یہ مدرسے کے فارغ التحصیل علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک خاص سند کے تھرو چلتے ہیں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کعب الاحبار جو تھے وہ ضعیف راوی ہیں، تو ضعیف راوی تو ہوں گے، ان کی اپنی حدیث ہے، انہوں نے کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، انہوں نے خود بتایا یہ، مگر چونکہ ان کو ضعیف راوی کہہ دیا تو میں مان لیتا ہوں وہ ضعیف راوی، کوئی بات نہیں، یہ بات انہوں نے نہیں کی، یہ مطلب ہے نا علماء کرام کا، انہوں نے یہ بات نہیں کی، میں ابھی ایک بتا رہا ہوں، ابھی بڑی بتاتا ہوں آپ کو، تو کس نے کی ہے یہ بات پھر؟ مطلب میرے دادا جی نے تو نہیں کی نا یہ بات، یہ 1400 سال پہلے ہی کسی نے کی ہے نا بات، یہ جھوٹ ہے، یہ بات مان لیتا ہوں یہ جھوٹ ہے بات، کہ سریا پہ باندھ کے نہیں آیا ذوالقرنین، مگر 1400 سال پہلے انٹر گلیکٹک قسم کا جھوٹ کون بول رہا تھا؟ پوائنٹ اٹھایا آپ نے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بات تو طے ہے کہ حدیث اگر ضعیف ہے بھی ان کی، مگر انٹر گلیکٹک ہی مطلب لیتے تھے صحابہ کا صحابی، اور یہ بات صحیح لکھی ہے پھر حضرت زید بن اسلم نے کہ یہ عام سی بات تھی ان کے لیے انٹر گلیکٹک ہونا۔ اب میں آتا ہوں مستند بات پہ، تاکہ کوئی بندہ اس طرح کے جرا نہ کرے، پچھلی دفعہ بھی لیکچر ریلیز کیا تھا، لوگ کہتے ہیں باطل باتیں ہو رہی، حضرت علی کو کیوں باطل کہتے ہیں آپ؟ حضرت علی نے خود کہا کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ بادلوں پہ ٹریول کرا دیتے، اس کے پاس ایسی طاقت تھی، سمجھنے کی کوشش کریں آپ، وہ تو نہیں باطل ہو سکتی نا بات، وہ تو ضعیف بات نہیں ہے نا، حضرت علی ضعیف راوی ہے، فتح الباری میں ڈائریکٹ بتا رہا ہوں۔ پھر سیدنا حسن نے کیا کہا، اور یہ ابن کثیر نے کوٹ کیا ہوا ہے، سیدنا حسن نے کہا کہ جو یاجوج ماجوج سے ان کا حلیہ کیا ہے، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو نہیں ضعیف راوی نا، ٹھیک ہے، اب ان کی چلیں ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، یہی جھوٹ باندھ رہے تھے لوگ 1400 سال پہلے، انہوں نے آئنسٹائن کی کتابیں پڑھ لی تھی، وہ بھی ٹیسلا کی تھیوریاں پڑھ پڑھ کے باتیں کرتے تھے، سوچیں تو صحیح ہے، کیا عجیب سی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ آج کل کے، یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، روایت بالکل ضعیف مان لیتا ہوں، روایتیں ضعیف ہیں، ابن کثیر بھی ضعیف ہے، فتح الباری بھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے ہوگی ضعیف، یہ ہیں تو 1400 سال پہلے کی باتیں، یہ پوسٹ ٹیسلا باتیں نہیں ہیں، یہ پوسٹ رچرڈ ڈاکنز اور اسٹیفن ہاکنز باتیں نہیں ہو رہی، ہمارے یہ 1400 سال پہلے انٹر گلیکٹک کانسیپٹس کون ڈسکس کرتا پھرتا تھا، جو کہ ضعیف حدیثیں بھی کوٹ کرتا تھا، بالکل۔ تو سیدنا حسن نے کیا کہا کہ یاجوج ماجوج کے جو کان تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ زمین کو گرتے تھے، اور اتنے بڑے تھے کہ وہ ایک کان کو گدا بناتے تھے اور دوسرے کان کو لحاف بنا کے سوتے ہیں، یہ یاجوج ماجوج کی پریزنٹ ٹینس کی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابن کثیر میں۔ یہ ذرا سوچیں تو صحیح نا، یہ کیوں اس بارے میں ہم لوگ دجال کی باتیں اتنی شوق سے چسکے لے کے کرتے ہیں، ہم اتنا مزہ لیا ہوا ہے امت نے، دجال کی سیریز ملینز اینڈ ملینز میں ہو رہی ہے، مگر دجال کے اوپر غور کسی نے نہیں کرنا، تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں، بے حد ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ڈیٹیلنگ کیسے کرنی ہے اور کس پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے، ورنہ آپ دجال تو مطلب جاہلوں کو تو نہیں چھوڑنے والا دجال، اور یہ میں بہت ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں، یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے، کثرت ہوگی کہ علماء کرام بیعت کریں گے، تو میں تو علماء کرام سے ڈرتا ہوں دجال کے دور میں، کیونکہ یہ بیٹھے ہیں وہ 1200 سال والی، میں بیٹھا ہوں 1400 سال والی بات پہ، تو 1400 سال پہلے والی بات ہو، ورنہ مجھے ایک دفعہ آپ بتا دیں گے تمیم الداری دجال سے مل کیسے آیا، ابھی تو دجال نے اینڈ آف ٹائم میں ملنا ہے،
جی بڑی بات ہے. وہ کیسے مل آئے پہلے سے؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا کوئی, تو یقیناً پورٹل سے ملے. کیا تمیم داری پورٹل سے ٹریول کرتے رہتے تھے؟ نہیں, انہوں نے ایک دفعہ ہی ملے ہیں, وہ بھی جہاز گم ہو گیا تھا ان کا, طوفان میں جہاز گم ہو گیا تھا, وہ جان کے دجال سے تھوڑی ملنے گئے تھے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ حدیث آپ پڑھیں تمیم الداری کی. تمیم الداری کی حدیث بتا رہتا ہوں. تمیم الداری کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں لے کے آئے صحابہ کرام میں, اور کہا کہ جو مجھے تم نے بتایا ان کو ایز سنا, کیونکہ انہوں نے جا کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب میں کرسچن تھا تو میں یہ سفر کرتا تھا, ہمارا ایک دفعہ بحری جہاز گم ہو گیا تھا, تو وہ ایک ایسے جزیرے پہ جب طوفان تھما تو ہمارا جہاز پہ جزیرے پہ رکا. اب یہ غور سے سنیے گا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ بغیر انٹر گلیکٹک پورٹل اور انٹر ڈائمینشنل کانسیپٹ کے سمجھ نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا میری کشتی جب اس آئلینڈ پہ رکی تو وہاں پہ ایک ایسی مخلوق ملی جو کہ صرف اور صرف بالوں کی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور بالوں کی کیا مخلوق تھی, وہ کوئی جانور تھا یا انسان تھا یہ نہیں بتایا. اس کا نام انہوں نے جساسہ بتایا, اس نے خود اپنا نام جساسہ بتایا تھا. اب کون سی بالوں والی مخلوق ہے جو کہ عربی بولتی؟ غور سے سننے والی بات ہے. یہ والا لیکچر میں کیوں نہیں کور کرتے شیخ امام صاحب کہ وہ عربی کیوں کیسے بولتے تھے؟ وہ جانور عربی بولتا تھا, وہ تو طوفان میں پتہ نہیں کدھر سے گم ہوا تھا. ایک کشتی کہاں پہ گئی تھی, اور اگر سمجھ لیں طوفان سائپرس تک ہی گیا تھا, سمجھ لیں. یہ جانور عربی کب سے بولتے ہیں مجھے بتائیں. پھر وہ جساسہ کہتا ہے تم وہاں سے آئے ہو, میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہوں, تمہارے کام کی چیز ہے, تم ایک عورت سے ملاتا ہوں. وہ عورت سے ملایا, عورت نے اپنے گھر میں ایک جوان آدمی کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. یہ کس قسم کی بڑھیا ہے کہ جو ایک جوان آدمی کو جکڑتی ہے, کہ کون سی طاقت ہے اس کے پاس. اور جوان آدمی, بڑھیا پہلے پوچھتی ہے, انٹرویو لیتی ہے عرب سے آئے ہو, اچھا, اور پھر اس کے بعد وہ جوان آدمی 3 سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ فلاں جگہ پہ باغ خشک ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں ہوا. فلاں جگہ پہ نہر خشک ہو گئی, یہاں نہیں ہوئی. نبی کا آ گئے ہیں جس سے, ہاں آ گیا. تو پھر نبی آ گئے, محمد آ گئے ہیں, جی ہاں آ گئے. تو پھر ان کی اتباع کا اسی میں تیری بچت ہے. یہ اس بندے نے 3 باتیں کی. ٹھیک ہے, اب بائی دا وے وہ دونوں خشک ہو چکے ہیں, وہ باغ بھی اور وہ جورڈن کا, اور وہ سوری میں نے کیوں خشک کرا دی نہر, وہ فرات کا پانی انہوں نے پوچھا تھا. ٹھیک ہے, دجلہ یا فرات کا. تو کہانی کیا ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا پوچھا کیا نہیں, سوال یہ ہے وہ کدھر سے آیا ادھر, ایک اس وقت میں کیسے پایا گیا. صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو اینڈ آف ٹائم میں آنا تھا, آپ نے تو آپ کی تو نعوذ باللہ بات میں یہاں پہ شروع میں کیسے آ گیا. وہ صحابہ نے کیوں نہیں کہا, کیونکہ صحابہ کو پتا تھا, بتایا گیا تھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آنا وہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہے, مگر طاقتیں اس کی دیکھو. یہ ساری کانسیپٹ صحابہ کے تھے. ٹھیک ہے, یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرما رہے ہیں, صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے, اتنے میں انتہائی اونچے دھماکے کی آواز آتی, اور صحابہ کہتے ہیں اسرا میں عرب کی زمین پہ درس ہو رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہاں کی آواز ہے, کس کی آواز تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 70 سال پہلے ایک پتھر حاویہ کے منہ پہ نیچے سرکایا تھا, آج جا کے بیس میں لگا اس کی, یہ اس کی آواز ہے. میں اور آپ بیٹھے ہوں تو پتہ کیا پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دوزخ کتنی دور ہے جو آواز ادھر آئی ہے, کیوں ہمارے علاقے میں یہ دوزخ, سمجھ لیں. یہ والے سوال صحابہ پتہ کیوں نہیں کر رہے تھے, یہ سارے کانسیپٹ صحابہ کو کلیئر تھے. جنت زمین سے 70 سال کے فاصلے پہ آپ کو کوئی یہ والی بات کر کے دکھائے اور میں سے اس میں حدیث ہے کانسیپٹ نکال لوں, تو آپ نے اسٹرانومی نہیں نکال لی اس میں سے. ایسی حدیث آتی ہے, ہم اچانک نعوذ باللہ پتہ نہیں کون سے سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں عرب کو. یہ عرب کو سب پتا تھا. اور حضرت عمر کے ہاں ایک دور میں ایک بچے کے ہاں صحابی کے ہاں بچہ پیدا ہوا, تو اس نے ان کا نام ذوالقرنین رکھ دیا بچے کا. حضرت عمر کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا انسانی نام ختم ہو گئے تھے جو تو نے فرشتے کا نام رکھ دیے. ذوالقرنین کو فرشتہ مانتے ہیں ہم, ہمارے علماء کرام نے تو نہیں کہا کہ فرشتہ ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے ہمارے علماء کرام کہ عمر بن خطاب فرشتہ مانتا تھا ذوالقرنین کو, کس بیس پہ فرشتہ مانتا تھا؟ بتانا پڑے گا نا کہ کس بیس پہ فرشتہ مانتا تھا, کیونکہ فرشتے کرتے ہیں سبب آپ کے ٹریول, سمجھ رہے, ورنہ فرشتے کا دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آسمانوں کے سفر کرتا ہے 1 سیکنڈ میں. اور کیا کرتا ہے فرشتہ؟ حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بادلوں پہ ٹریول کر رہا ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں فرشتہ ہے, زید بن اسلم کہہ رہے ہیں کہ سبب آسمان کے جانے والے راستے ہیں. ٹھیک ہے, کعب بن احبار کہہ رہے ہیں سریا پہ ذوالقرنین گھوڑا باندھ کے آئے. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے سارے سورہ کہف کی ساری باتیں انٹر گلیکٹک کیوں ہیں؟
تمیم الداری دجال سے مل کے آئے ہیں, وہ فیوچر کی پروفیسیز بتا رہا ہے دجال ان کو بیٹھ کے کہ یہ بھی خشک ہوگا, فرات خشک ہوگا, باغ خشک ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یہ سب فیوچر کی ٹینس اسے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ بھال کے آتا ہے نا. پھر حدیث پتہ کیا ہے کہ ایک بانج عورت اور ایک بانج آدمی کے ہاں 30 سال بعد بچہ پیدا ہوگا, وہ ہے دجال. ٹھیک ہے, ابھی اس نے پیدا ہونا ہے, مگر وہ تمیم الداری سے جوانی میں مل کے آیا. سو یہ کانسیپٹس ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں بس وہ مولوی صاحب نے جو جس طریقے سے پڑھا ہے آگے پڑھا دیتے ہیں. نہ میتھمیٹکس کی سینس ہے مولوی صاحب کو, نہ فزکس کی سینس ہے, نہ ہی کرنٹ افیئرس کی سینس ہے. آپ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہونے کی ضرورت نہیں ہے پورٹل پہ جاننے کی. 8 سال کے بچے پورٹل کی باتیں کرتے ہیں. بالکل, اب تو ایسا ہی ہے, اب تو ایسا ہی ہے بالکل. جی ہاں, تو اب میں کیا کہوں, پھر اتنا مدرسے کی موٹی دیوار ہے کہ وہ ادھر کی آواز نہیں سن سکتا کہ اس کے گھر کے ساتھ والا بچہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر بلیک ہولز کے اوپر سائنٹیفک ایویڈنسز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنی موٹی دیوار ہے مدرسے کی. مطلب علم سے اگر کسی نے جان کی آنکھیں بند کرنی ہو نا تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ میں سائنس کے تھرو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں اس مسلمانوں کو, میں صحابہ کرام کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ کاف کیسے دیکھنی ہے. یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ ہے کہ جان کی آنکھیں بند کی جائیں کہ نہیں میرے مولوی صاحب نے کہا تھا اس لیے چھوڑ دو. جہاں پہ بھی حضرت عمر کی بات لکھی ہے, حضرت علی کی بات لکھی ہے, میں نہیں مانتا, میرے مولوی صاحب نے نہیں بتائی تو ہے ہی نہیں. یہ تو وہی شدن بروب نے آنکھیں بس بند کی ہوئی اور مجھے وائرل کر رہے ہیں, وہ واٹس ایپ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو وائرل ہوگی وہ مسایہ کی سیریز نیٹ فلکس پہ. سوچیں تو صحیح نا, اب بے وقوفوں کے نرغے کے اندر ایسی باتیں ہی سیریس لی جائیں گی نا کہ مسایہ کی سیریز نیٹ فلکس پہ وائرل ہو رہی ہے. تو کیا کروں میں مسایہ کی سیریز وائرل, جو چیزیں وائرل کرنی تھی وہ وائرل کی نہیں. سیدنا حسن کی حدیث وائرل کرتے نا, سیدنا علی کی حدیث وائرل کرتے, سیدنا عمر کی حدیث وائرل کرتے. آپ نے ابھی بات کی ہے, کیا دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے یا پیدا ہو چکا ہے؟ پیدا ہونا ہے سر, جس طرح حضرت عیسیٰ نے ابھی آنا ہے نا, دجال نے بھی آنا ہے. یہ تو آخری دور کی نشانیوں میں سے ایک ہے. لیکن پھر وہ اس ٹائم پہ کس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے؟ ٹائم ٹریول کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ ٹائم ٹریول کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میں اگر پاس میں چلا جاؤں, ٹھیک ہے, ٹائم ٹریول کا سمجھ لیں وہ ٹیکنالوجی ہے, میں پاس میں چلا جاؤں 1910 میں چلا گیا ہوں اپنے دادا حضور سے ملنے. میں ملا تو انہوں نے کہنا ابھی تو نے پیدا ہونا, تو جھوٹ بولا, تو میرا پوتا نہیں, تو نے تو ابھی پیدا ہونا ہے, ابھی تو میرا بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا, تو کہہ رہا میں تیرا پوتا ہوں. بیسکس سمجھنے کی کوشش کریں. اس طرح لینئر ڈائیگرام ہے سر ڈائمینشنس کی, فزکس کی, ٹائم کی, اور ٹائم کو اوپر سے. اب ٹائم ڈائلیشن ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہے ہمارے, اب ہمیں پتہ ہے. کیسے ہمیں پتہ ہے؟ یہ کوئی میں کہانیاں پڑھ کے یا ایونجر فلموں سے نہیں بتا رہا ہوں. اسپیس اسٹیشن کے اوپر گھڑی کسی اور طریقے سے چلتی ہے, زمین پہ کسی اور طریقے سے چلتی ہے. اسپیس اسٹیشن زیادہ دور نہیں, اوپر ہمارے والا جو اسپیس اسٹیشن ہے. ٹائم ڈائلیشن از ناٹ اے میجیکل فینومینا, اٹس اے لا آف فزکس. گریوٹی سے جتنا دور ہوگے ٹائم اتنا سلو ٹریول کرے گا, پھر کسی اور کی گریوٹی کو جائے گا, اور اگر اس کی گریوٹی ہم سے بھی زیادہ ہوئی تو ادھر زیادہ ٹریول کرے گا, ہم سلو ٹریول کر رہے ہوں گے. اب دیز آر بیسکس, اس بارے میں کسی بھی شک میں مت جائیں. گریوٹی کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں مگر ٹائم ٹریول اور ٹائم ڈائلیشن کو نہیں مانتے. ٹائم ڈائلیشن گریوٹی کا ہی کانسیپٹ ہے, یا پھر ٹائم کو ہی نہیں مانتے, پھر چھوڑیں, پھر گھڑیاں توڑیں بیٹھ کے اپنی. ایک اور ابھی آپ نے بات کی یاجوج ماجوج کا ذکر کیا کہ ان کے کان بہت لمبے تھے, کیا وہ انسانی مخلوق نہیں؟ کیونکہ دیکھیں انسانی مخلوق صرف ہماری شکل کی نہیں ہے, یہ بات سمجھنا پڑے گا آپ کو. فتح الباری میں ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سیمن زمین پہ گرا, اس مٹی سے سیمن نے ریئیکشن کر کے یاجوج ماجوج بنائے. تو ہے تو آدم کے اس پن سے نکلے ہوئے, اولاد آدم میں آئیں گے. اور اسی مٹی نہیں, یہ والی مٹی دیکھیں, یہ بھی اچھا کانسیپٹ میں آپ کو بتا دوں. یہ جب بھی قرآن پاک میں ارد کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, ارد کا, یہ ہمارے مولوی نے اس کو زمین بول دیا. اللہ تعالیٰ نے جب زمین ہمارے پلانٹ کی بات کی ہے, اس کو ارد نہیں کہا, اس کو دنیا کہا ہے. اللہ کا لفظ ہے دنیا, عربی کا لفظ ہے, قرآن پاک میں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ مزینہ سما دنیا, سورہ ملک میں, کہ ہم نے اس دنیا کے سورج کو ستاروں سے مزین کیا. زمین کے آسمان کو نہیں کہا اللہ نے. اللہ کو بھی پتا ہے زمین کا مطلب ایک جنرل کانسیپٹ آف آل پلانٹس ہے. تو جب اللہ نے کہا نا کہ خلق سبع السماوات والارض, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمام پلانٹس میں نے جو ارض کا جو کلے کا کانسیپٹ ہے جہاں جہاں پہ بھی ہے وہ میں نے 7 دن میں بنایا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا پلانٹ اللہ نے 7 دن میں بنایا. پلانٹ کی کیا ہم نے اتنی بڑی اوقات کر دی کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمان بنائیں گے 7 دن میں, اور ہماری زمین کا ایک پلانٹ 7 میں. ہم سے زیادہ تو جوپیٹر میں ٹائم لگنا چاہیے, سمجھ لیں. سو اس
یا تو مارس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، مارس بھی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، 7 دن میں زمین بنی ہے تو مارس کتنے دنوں میں بنا ہوگا؟ یہ دماغ کیوں زبردستی کنفیوژن ڈالی ہوئی ہم نے، بس آنکھیں بند کرنے کی جب کسی نے ٹھان لی ہو نا، دجال نے آنکھیں کھولنی ہیں اور یہ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ نبی ہے یا اللہ ہے، کیونکہ علماء کرام کی بیعت ہونی ہے. میں ابھی بتا دوں سورہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عورتیں اور علماء کرام بیعت کریں گے اس پہ. تو یہ غور کریں وہ کیوں کریں گے، کیونکہ اس اینگل سے دیکھے بغیر دجال واقعی میں کوئی ایسا کرشمہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خواب سنا دوں آپ کو ادھر. اللہ کے نبی اور یہ حدیث کچھ 70 ترک سے ہے، 70 دفعہ لکھی گئی ہے یہ دونوں کتابوں میں.